کراچی کے جو میئر ہیں جب ان پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. روزانہ کوئی بندہ قتل ہو رہا ہے. پرسوں ترسوں چند دن پہلے کسی خاتون کو قتل کر دیا. سویڈن سے ایک نوجوان اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ یہاں یو پی پہ اس کو قتل کیا. روزانہ فجر کی نماز میں نا مساجد کے ائمہ بد دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے سندھ کے حکمرانوں میں جو ان کا ذمہ دار ہے ان حالات کا, جو کنٹرول کر سکتا ہے کنٹرول نہیں کر رہا ہے, اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے. ایک بچہ اقرا یونیورسٹی کا پڑھنے والا تھا, یہاں پر وہ پہنچا اپنے گھر پہ 12:15 بجے, یہیں سیکٹر 8 میں, اور اپنے گھر پہ پہنچا 12:15 بجے, کیمرہ بھی چھین لیا, اس کے پیسے بھی چھین لیے, موبائل بھی چھین لیا, 4 گولیاں بھی مار دی. تو کتنے جنازے اٹھائیں گے ہم؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے رینجرز اور کہاں ہے پولیس؟ رینجرز والے کہتے ہیں بھائی ہمارا اختیار نہیں ہے. تو بھائی اختیار لیں آپ, ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو اختیار دیں, جیسے آپ نے کہا. مفتی طارق مسعود پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی کے حالات آپ سب کو معلوم ہیں, روزانہ قتل و غارت. میرے بیانات میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں گٹروں سے ڈھکن غائب ہیں, ڈھکن فری گٹر, کچرا اور کباڑ خانہ اور موبائل اسنیچنگ, اور ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اسکولوں میں کالجوں میں, یہاں تک ہے کہ میں جب کسی بچے سے ملتا ہوں اسکول میں تو پوچھتا ہوں آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے. ونس اپون اے ٹائم یہ پوچھا کرتے تھے آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, اب چل رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہے. تو سیاسی حالات پر بہرحال گہری نظر رکھتے ہیں حافظ نعیم صاحب, جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہیں. تو میں نے آج ان کو دعوت دی ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں, کچھ ہم بھی تھوڑا سا ان سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں نا. ایک تعارف تو آپ کی پرسنل لائف سے متعلق ہوگا, وہ نہیں بلکہ جماعت اسلامی میں آپ کیسے آئے. دیکھیں سیاسی تنظیموں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تک کوئی بدماش نہ ہو امیر بن نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, تو کرپٹ نہ ہو, بدماش مشہور ہے, قطع نظر اس سے کہ صحیح ہے غلط ہے. تو آپ میں کون کون سی بدماشیاں تھیں کہ آپ امیر بن گئے کراچی کے جماعت اسلامی کے؟ اچھا, اور آپ کا نام ہے حافظ نعیم الرحمان, تو کیا آپ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں؟ جی جی. اور آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, تھوڑا سا اس بارے میں آپ بتائیے. مفتی صاحب, جتنے بدماش ہیں آپ کے سامنے ہیں, جتنے شریف ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے ظاہر طالب علمی کے زمانے میں یعنی اسکول بھی ساتھ ساتھ پڑھا, اور پھر حفظ قرآن ہمارے, میں حیدرآباد میں ہم لوگ پیدا ہوئے تھے, میں پیدا ہوا تھا, تو وہاں پھر پرائمری ایجوکیشن اور میٹریکولیشن میں نے وہیں سے کی تھی. صحیح. تو اسی دوران میں ہمارے محلے میں ایک مسجد ہوتی تھی لطیف آباد میں, تو وہاں پر دوپہر میں اور رات میں حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ بھی چلتا رہا, اسکول بھی چلتا رہا, تو یہ دونوں چیزیں الحمدللہ ہو گئی تھیں. اس کے بعد پھر میں یہاں کراچی میں ہم لوگ منتقل ہو گئے تھے لیٹ 80s میں, 87 میں نے میٹرک کیا تھا. اس کے بعد سے ہم لوگ کراچی میں ہیں. تو اب یہ بھی ظاہر ہے کہ 13 اور یوں سمجھ لیں کہ اب کتنے سال ہو گئے, 35 سال ہو گئے. تو یہیں سے انٹرمیڈیٹ کیا, یہیں سے نیڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی, سول انجینئرنگ کی, اور جمعیت میں آ گیا تھا, اسلامی جمعیت طلبہ میں طالب علمی کے زمانے میں. تو وہیں سے پھر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا, کتابیں پڑھ رہے ہیں, کورسز ہو رہے ہیں, اسٹڈی سرکل ہو رہی ہے, پھر اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, بک فیئر کرا رہے ہیں, ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. تو وہ ہوتا ہے نا کہ پھر اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو جب پھر اسلامی جمعیت طلبہ کی مختلف اسٹیجز پہ ذمہ داریاں رہیں, طالب علمی سے جب میں فارغ ہوا تو اس کے بعد جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا. اب جماعت اسلامی کا نظام وہ والا نہیں ہے جو بس یعنی اگر ایک خاندان ہے, اس کی حکومت ہے, تو وہ جس کو چاہیں جو بنا دیں, کسی کو کراچی کا بنا دیں, کسی کو جو ہے وہ لاہور کا بنا دیں. ہمارے یہاں تو ایک سسٹم ہے, یعنی ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے, اور ہر سطح کی جو ایگزیکٹو باڈیز ہیں جس کو مجلس شورا کہتے ہیں وہ منتخب ہوتی ہے. تو اس پروسیس سے آ گئے. اب وہ اس پروسیس میں ہم تھے تو بہت بڑے بڑے لوگ الحمدللہ ہمارے جماعت اسلامی کے ذمہ دار رہے. اب ہم جیسے لوگ بھی بنی گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پروسیس ہے جس سے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو آپ صرف کراچی کے ہیں یا پورے سندھ کے آپ امیر؟ نہیں, کراچی کا. کراچی کے ہیں جی, سندھ کے امیر محمد حسین مینتی صاحب. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اگلا جو سوال تھا نا میرا, اس کا کچھ تذکرہ آپ نے کر بھی دیا
کہ جتنے بھی لوگوں کو جماعت اسلامی سے اختلافات ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات سب لوگ مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں امیر کی سلیکشن میرٹ کی بیس پہ ہوتی ہے. موروثی نظام نہیں ہے کہ ابا کے بعد ان کا بیٹا تو ماموں تو پھپھا تو چاچا، یہ سیٹ اپ نہیں ہے. تو کیا یعنی بنیادی بیسک کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ امیر بن نہیں سکتا؟ اور عمل بھی اس پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لکھنے کو تو ہمارے ہاں بھی آئین میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. جی دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی نا ایک عام پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور بلکہ میں اس کو، اگر آپ ظاہر دین کی چیزوں کو جانتے ہیں، جماعت اسلامی عام معنوں میں اس طرح کی مذہبی پارٹی بھی نہیں ہے جو کسی ایک جز کو لے کر چل رہی ہو. ہم ایک تصور رکھتے ہیں اقامت دین کا، دین کو قائم کرنے کی تحریک، اس کو نظام بنانے کی تحریک ہے، اور اسی لیے سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں کہ سیاسی عمل کو ہم ان لوگوں کے حوالے کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی سیاست کرپشن کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ لوٹ مار کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے. تو اس پورے سیاسی عمل کا حصہ بن کر لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو ایک خاص رجحان دینا، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لے کر چلنا، ایشوز کو بنیاد بنا کر سیاست کرنا، دشمنیاں نہیں کرنا، لوٹ مار نہیں کرنا، تو یہ سب چیزیں لے کر جماعت اسلامی چلتی ہے. تو اس میں پھر اس جماعت کو اور اس کی تحریک کو چلانے کے لیے جو صلاحیت درکار ہوتی ہے، وہ صلاحیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی ذرا بندہ مطلب ٹھیک ٹھاک بھی ہو، کہ جو لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہو، اور اس کے اندر بھی کوئی ایسے عیب نہ ہو. عیب تو سے پاک ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور کسی علانیہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. شاید یہ وہ رکنیت کی شرط بھی یہی ہے، اور ذمہ داری کی شرط بھی یہی ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ اس میں وہ شامل نہ ہو. کبائر سے اجتناب اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، وقت کا دینا، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھنا، یہ عمومی چیزیں جو کسی بھی ادارے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں چلانے کے لیے، وہی جماعت کے ذمہ دار کے لیے بھی چاہیے. البتہ اس کی اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنے جب بزرگوں کو دیکھا ہے تو ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑے لیول کے لوگ ہیں. سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، سید منور حسن، اور اب ماشاء اللہ سراج الحق صاحب بھی. تو یہ اتنے بڑے لوگ ہیں. پھر ان کے ساتھ پروفیسر ابوالغفور احمد صاحب جیسے لوگ، اور بھی جتنے ہمارے بزرگ ہیں، اکابرین ہیں. تو اس لیے ان کو دیکھ کر تو ہم اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہیں، لیکن بہرحال بنا دیا ہے تو چلا رہے ہیں. اچھا، ایک سوال میرا یہ تھا کہ ظاہر ہے ہم بھی بچپن سے ادھر کراچی میں ہی ہیں، اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا، ان کے دروس میں شرکت، تبلیغی جماعت. میں ہوں تو جامعۃ الرشید کا اور درس نظامی. تو آپ کو پتہ ہے کہ علماء کا مولانا مودودی سے ایک جنگ رہی ہے، اختلاف رہا ہے. وہ قطع نظر اس سے کہ اب وہ صحیح تھا، اس پہ میں کیا بحث کروں کہ اس میں مولانا مودودی کی غلطی تھی یا کس کی تھی، وہ بحثوں کو اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو میرا ایک تجزیہ ہے کہ قاضی حسین احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے جماعت اسلامی میں امیر بننے کے بعد شخصیت پرستی کچھ کم ہوئی ہے جماعت اسلامی میں. یعنی ہم دیکھتے تھے کہ قاضی حسین احمد سے پہلے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مولانا مودودی سے بات شروع ہوتی تھی، مولانا مودودی پہ ختم ہوتی تھی. یعنی قال اللہ قال الرسول. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف اور ہر جگہ انہی کا لٹریچر، انہی کی تعلیمات. تو قاضی حسین احمد صاحب رحمہ اللہ نے آ کے یہ کیا، انہوں نے کہا بھائی جماعت اسلامی کسی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کے نظریات کے پرچار کے لیے نہیں ہے، صحیح، بلکہ ان کا ہدف جو مولانا مودودی کا ہدف تھا وہ اصل میں اسلام تھا، قطع نظر اس سے کہ ان کے کیا نظریات تھے، کیا عقیدے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا یہ مشاہدہ ٹھیک ہے کہ قاضی حسین احمد کے آنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی میں بہت سارے علماء نے بھی شمولیت کی ہے، اور تفسیریں مختلف پڑھائی جاتی رہی ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی، مفتی شفیع عثمانی صاحب کی، اور تھوڑا سا یہ چینجنگ آیا ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے یہ بات لمبی ہو جائے، لیکن ہے بہت اہم آپ کا یہ سوال. بعض چیزیں پرسیپشن یا تاثر جو ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات حقیقت پر غالب آ جاتا ہے. یعنی قاضی حسین احمد صاحب نے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ علماء کرام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں، فرقہ واریت کو ختم کرنے میں، اور جماعت اسلامی کا علماء سے رابطہ کروانے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. لیکن مولانا ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، آپ کو اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے جماعت اسلامی نہیں بنائی تھی تو اس بات کی پوری کوشش کی تھی کہ دیوبند مکتب فکر اس زمانے میں
اور بریلوی مکتب فکر میں کوئی ہم آہنگی پیدا کر کے اسلام کے مشترکات کے اوپر لوگوں کو لے کر چلا جائے. جماعت بنانے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. علماء کرام کی خدمت میں گئے اور ان سے بڑا اصرار کیا کہ انگریز کی حکومت ہے اور دین جو ہے مغلوب نہیں رہ سکتا, اس کو غالب ہونا چاہیے. علماء کی اپنے مسائل تھے, مشکلات تھیں. وہ کہتے تھے کہ جتنا دین بچ رہا ہے یہ بچا لو. بعض تو ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں کہ جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں حکومتوں سے تو پھر وہ ذرا سا دوسری طریقے سے سوچتے ہیں. لیکن جو علماء حق تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اب کیونکہ ایک تجربہ گزر چکا تھا نا 1857 کا, تو اس کے بعد پھر لیکن مولانا کا خیال یہ تھا کہ نہیں, اسلام غلبے کے لیے آیا ہے, مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا, تو ہمیں کچھ ایسا سوچنا چاہیے. بہرحال وہ کام کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی. پورا لٹریچر ان کا اس بنیاد پر ہے کہ ہم مشترکات پر اکٹھا کریں, جزیات میں جا کر اختلاف پیدا نہ کریں. مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خود اپنے لٹریچر میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان کے لیے میری فقہی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بڑا حوصلہ چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی عالم دین جو خود یہ کہے کہ میری فقہی رائے جو ہے نا میری جماعت کا مسلک نہیں ہے, میں اپنی رائے کا اختلاف جو ہے رکھتے ہوئے بھی لوگ جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں. اس لیے کہ جماعت اسلامی فقہ کو ایڈریس نہیں کرتی, دین کی کل کو ایڈریس کر کے, اس کی اصول کو ایڈریس رکھ کے, فروعیات میں جو جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کر لے. تو یہ بنیادی طور پر تو ان کا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ جماعت کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے, جب اس کے فاؤنڈر کے پیروکار ہوتے ہیں, اس کے لٹریچر سے ان کو ایک چیز ملتی ہے, تو بعض لوگ ایسا ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں صاحب ایک رائے ہے تو بس اسی کے مطابق چلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ آتا ہو پہلے سامنے. تو جماعت اسلامی کا تو اس لحاظ سے مسلک کے اعتبار سے تو اس میں ہم آزاد ہیں کہ آپ کسی بھی امام کو مقلد ہوں, غیر مقلد ہوں, کسی امام کو فالو کریں نہ کریں, لیکن آپ دین کی کل کے اوپر اکٹھے ہو کر اقامت دین کی تحریک چلا سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور کچے پکے لوگ ہوتے ہیں, پھر جب قریب آتے ہیں تو ان کے اپنے عقائد نظریات کے اندر بھی بہتری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تاثر شاید میرے خیال تاثر ہی زیادہ تھا, حقیقت اس میں کم تھی. قاضی صاحب نے اس ریئلٹی کو سامنے نمایاں کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی, اور اگر جماعت کے بارے میں کوئی غلط تاثر تھا تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. بس یہ بات ہے. آپ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے نا, مولانا ابو العلا مودودی سے اختلاف کی کوئی بہت بڑی وہ نہیں تھی, بس بات کا بتنگڑ بہت بنا ہے. خیر یہ تو دیکھیں ایک ایسی بحث ہے کہ جس طرح میں بحث ہے نا کہ شاید میں ہی آپ سے کافی ہماری دونوں ہی کے مناظرہ شروع ہو جائے. نہیں, میں مناظرہ آپ سے مناظرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک الگ بحث ہے, ان پہ کافی سارے اشکالات تھے. لیکن اب جو ہمیں جماعت اسلامی میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو پریکٹیکلی جو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ ان کے نظریات سے چند چیزیں تھیں تو اس سے متفق نہ ہو آپ اس پہ علمی. نہیں دیکھیں, مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یعنی کہ زمانے کے اعتبار سے چیزوں کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے نا. مثلا اسلامی تحریک, ہم ہیں اسلامی تحریک, اسلامی پارٹی نہیں ہے. تحریک اور پارٹی میں فرق ہوتا ہے. پارٹی کو کی اپنی لمیٹیشن ہو, تحریک کو بڑی وسعت سے کام لینا پڑتا ہے. مثلا پوری دنیا میں عالم عرب میں آپ دیکھتے ہوں گے اختلاف پایا جاتا ہے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں مولانا مودودی کی بڑی واضح رائے ہے کہ نقاب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اس پہ بڑی دلیل دی ہے, سورہ احزاب میں بھی, سورہ نور میں بھی بڑی اچھا اس کی تفسیر لکھی ہے, اور زیادہ تر لوگوں نے اسی کو فالو بھی کیا. ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ بات قابل قبول, پرداسی کو سمجھتے ہیں لوگ. جی. لیکن عالم عرب میں بعض ایسے بڑے علماء اور جید علماء موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. اب اسلامی جو تحریک ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں الجھنے کے بجائے دونوں رائے پیش کریں گے, جو جس کو قبول کر لے گا اور جو قبول نہیں کرے گا اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر گنجائش نکلتی ہے اسلام کے وسیع تر تناظر میں اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کی, تو پھر آپ کی رائے نہ بھی ہو تو اس جو اجازت ہے اس کو آپ قبول کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل صحیح. تو خیر دیکھیں مولانا مودودی سے یہ وہ تو ایک الگ بحث ہے, پردہ نہ پردہ, یہ وہ صحابہ کے بارے میں تھوڑا سا علماء کو ان سے تحفظات ہیں, لیکن وہ میں ابھی جو میں نے آپ کو بلایا ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے نہیں بلایا. ابھی تو ہم کراچی کے دکھڑے جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اس وقت حالات اسی کے چل رہے ہیں. وہ تو ایک قصہ تھا جو ختم ہو گیا. اس پہ علماء کی تحریریں بھی ہیں, ان کی بھی دلائل دونوں طرف, جس نے تجزیہ کرنا ہوگا کرے گا. یہ بتائیں کہ کراچی کے جو موجودہ حالات ہیں نا, ان کا کراچی کے جو میئر ہیں جب ان پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور اگر واقعی اختیارات نہیں ہیں تو کل اگر آپ کراچی کے میئر بن گئے
تو کچھ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں اختیارات تو نہیں ہیں، یہ بات تو صحیح ہے. جو ایک میئر کو اختیار ملنا چاہیے کسی بھی شہر میں، دنیا میں معروف ہے یہ بات، وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اور جو تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کھنچتا چلا گیا. خاص طور پر اس زمانے میں زیادہ اختیارات ہمارے کم ہو گئے، جس زمانے میں ہماری یہ سندھ حکومت موجودہ اور ان کے ساتھ اتحادی ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بھی رہے ہمیشہ. تو 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا تھا اس میں تو اچھے خاصے اختیارات چھن گئے تھے، اور اس والے میں تو انہوں نے اور چھین لیے. ظاہر ہے یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ شہر میں اس پر ایک چیز پیدا ہو اور اس کے خلاف بھی ایک رائے بنائی جائے. لیکن اس بات میں وزن کیوں نہیں پیدا ہو پاتا اور اختیار کیوں نہیں ملتا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو میئر تھے، مثلاً اگر ہمارے پچھلے میئر تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کہتے رہتے تھے یار کہ میں نہیں ہے، اور آخر میں انہوں نے جب 4 سال گزر گئے تو فائل پھینکی کہ یار میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو میں کیا کرتا. وہ جب میئر بنے تھے نا، چلو وسیم اختر صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے تھے یعنی جماعت اسلامی کے دفتر میں، اور انہوں نے بڑا اچھا جیسچر دیا کہ یار میں کام کرنا چاہتا ہوں اور سیاسی اختلاف اپنی جگہ. میں نے ان سے کہا وسیم بھائی دیکھیں آپ کام کریں گے اور اختیار کے مطابق کام کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اختیار کے لیے ہم لڑیں گے کیونکہ یہ آپ کا نہیں، یہ شہر کا اختیار ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو اختیار موجود تھا نا اس کے مطابق بھی کام نہیں ہوا. اگر اس کے مطابق بھی کام ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا ہمارے شہر کا. میں ابھی نارتھ کراچی آیا ہوں، میں اس شادمان نالے سے بھی گزرا. ظاہر ہے میرا آنا جانا رہتا ہے، میں نارتھ آباد میں ہی رہتا ہوں، بفر زون میں رہ چکا ہوں، ادھر یہ گلیاں محلے سب جانے پہچانے ہیں. تو وہ نالے کی وہی حالت ہے، ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا. اسی میں بچہ اور ماں اس کی ڈوب گئی تھی نا، اور وہی حالت ہے، وہی ٹوٹ پھوٹ ہے، آنا جانا دشوار ہوا ہے. آپ کی کٹ کو موڑنے کے لیے گٹر کے پانی سے گزرنا پڑا. پورے شہر کا یہی حال ہے. تو یہ حال نہ ہوتا اگر وہ 26 ارب روپے کا بجٹ، پیسے صحیح جمع ہوتے اور صحیح خرچ ہو جاتے. البتہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی جو ہے نا پوری طرح سے توجہ ہوتی. تو اختیار تو ملنا چاہیے اور اس کے لیے لڑنا بھی چاہیے. ہم ایک فارمولے پہ یقین رکھتے ہیں کہ اختیار کا رونا نہیں رو، جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرو، باقی اختیار لڑو. تو ہمارا فارمولہ سیدھا ہے بھائی، ہم صفائی تو کر سکتے ہوں گے نا، ہم شہر کو اتنا تو اس قابل تو بجٹ میں کر سکتے ہیں بلدیہ کے جس میں گاڑی چلنے لگے، ٹھیک ہے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ درخت لگا دیں اور جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹیں، ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ہم کرنا شروع کریں گے، پورا شہر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. ہمیں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت کے بارے میں یہ تاثر بھی ہے اور ہماری پوری ٹیم ایسی ہے کہ بے ایمانی سے کام نہیں کریں گے، جو ہوگا وہی کریں گے، ٹھیک ہے. ہمارا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنی ریکارڈ کی وجہ سے ان لوگوں کی بات ماننی پڑے، ہم ہر وقت پریشان رہیں کہ کہیں ہم اندر تو نہیں ہو جائیں گے. بھائی ویسے آپ پولیٹیکلی ہمیں اندر کر دیں تو اس پولیٹیکل ورکر کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے سیاسی عمل کے نتیجے میں اندر کر دیا جائے، اس سے تو اس کو بوسٹ ملتا ہے. لیکن کرمنل ریکارڈ ہو، 2 نمبری کرتے ہوں، کرپشن کرتے ہوں، اللہ کا شکر ہے جماعت اس سے پاک ہے. اور آپ کو یاد ہے جب نعمت اللہ خان صاحب اس شہر میں آئے تھے تو انہوں نے کتنی ایمانداری سے اور کتنی صلاحیت سے کام کیا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اگر ان کی اب رائے، آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، آپ بھی ظاہر عوام میں رہتے ہیں، نوجوانوں میں رہتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت لوگوں کا اگر رجحان جماعت اسلامی کی طرف بڑا ہے اس شہر میں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ شہر تعمیر ہو دوبارہ سے. اچھا، میں ویسے اپنا جو مشاہدہ ہے نا، اور آپ کو انٹرویو میں بلانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی جو میں نے مشاہدہ کیا، کیونکہ ہم تو اسی کراچی کے باسی ہیں. 4K چورنگی کا حال آپ کو پتہ ہے کئی سال تک، یہاں تک کہ لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی. جی بالکل. ایک دفعہ وہ فیس بک پہ ایک پوسٹ چلی تھی کہ 4K چورنگی سے ایک تابوت دریافت ہوا ہے، اس میں ایک ممی ملی ہے اور اس پہ ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کہ جب 4K چورنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا. میرا گزرنا ہوتا تھا وہاں تو جماعت اسلامی ہی نظر آتی تھی ہمیں کہ بینر لگا رہے ہیں 4K چورنگی کو تعمیر کرو، احتجاج. اسی طرح یہ جو نالے والے بہہ رہے ہیں، یہاں ہمیں جماعت اسلامی کے بینر نظر آتے تھے. اور کراچی یونیورسٹی میں ابھی ایک لڑکے کا قتل ہوا تو اس پر آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا. کلندری چوک سے ہمارا گزرنا ہوتا تھا، وہاں کوئی نہ کوئی ایشو پہ ہمیں جماعت اسلامی کے لڑکے نظر آتے تھے. تو میں ساتھیوں سے کہتا تھا یار ٹھیک ہے، سیاسی نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اپنی جگہ، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا ہمیں، یعنی جو ایک سیاسی تحریک جو متحرک نظر آ رہی ہے وہ عملی میدان میں جماعت اسلامی نظر آ رہی کراچی کی حد تک. مجھے پورے ملک کا نہیں پتا کہ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میں تو کراچی کا ہوں تو میں یہاں جو دیکھ رہا ہوں، تو ہمیں ایک نظر جو آ رہی ہے نا وہ
آواز اٹھانے والی ان مسائل پہ، پانی کا مسئلہ ہے تو اس پہ بینر بھی نظر آتے ہیں، لوگ بھی نظر آتے ہیں، جو احتجاج ہو سکتا ہے کر رہے ہوتے ہیں لوگ. کراچی ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نعمت اللہ جو تھے انہوں نے کراچی کو ایک دلہن کی طرح سجا دیا تھا. اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ان پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے، ان کو بھی میں بہرحال کریڈٹ دوں گا اس کا، انہوں نے بھی کراچی کے لیے کام کیا. بنیاد بہرحال نعمت اللہ نے، جو نعمت اللہ ایڈوکیٹ تھے انہوں نے رکھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. تو یہ ماشاءاللہ ایک ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ لوگ. تو کیا اگر آپ کے پاس حکومت آئی تو کیا صرف احتجاج کی حد تک ہی ہے، یا کوئی آپ کے پاس پہلے سے پلان ہے اس کا؟ کچھ سیاسی لیڈروں سے میری ملاقات ہوئی نا، تو وہ بھی رو رہے تھے کراچی کے حالات پر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس ان حالات کو درست کرنے کا پلان کیا ہے؟ صحیح. آج آپ کو کے پاس حکومت آ جاتی ہے تو پہلے سے پلاننگ کیا ہے؟ صحیح. جو کراچی کا جو انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو چکا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ تو مجھے کوئی مزیدار جواب نہیں ملا. اچھا، تو آپ بتائیں کہ دو باتیں. ایک تو آپ نے جو شروع میں فرمایا نا، اس کا میں بتاؤں کہ دیکھیں، ایک تو جماعت اسلامی صرف آواز نہیں اٹھاتی. اچھا سوری، ایک اور میں کر رہا ہوں، ویلنٹائن ڈے بے حیائی جی 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 کا دن، تو حیا ڈے جی بالکل مناتے بھی ہمیں ان کے مقابلے میں جی بالکل جماعت اسلامی کے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ چلو کسی حد تک تو کھڑے ہیں نا اس کے خلاف. ادھر سے آواز اٹھتی ہے تو ادھر سے بھی اٹھتی ہے. تو کراچی کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو آپ اپنی دیکھیں، بات کو دو کنٹینیو باتیں. کریں کہ ایک بات تو کیسے یہ جب ہے، اگر آپ کے پاس کل حکومت آتی ہے تو ان حالات پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ؟ ایک بات تو یہ دیکھیں نا آپ کہ اس وقت ہم ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا. آواز بنتے ہیں، کوئی اور تو آواز اب اس طرح سے نظر ہی نہیں آتی لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام بھی بہت کر رہے ہیں جو لوگوں کو ریلیف دلانے کا سبب بنتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، بحریہ ٹاؤن میں جب یہ سب کچھ ہوا اور لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کی زمینیں تھیں، جن کے پلاٹ لے لیے اور ان کو نہ زمین ملی نہ پلاٹ پیسے ملے واپس. اور اوپر سے جن کے پاس پلاٹ تھے تو ان سے لازمی کیا گیا کہ آپ پوزیشن فورس لیں اور اتنے پیسے دے دیں، 35% انہوں نے اضافی چارجز. یہ وہ ایک طوفان کھڑا ہوا. اب لوگ کسی پارٹی کے پاس جائیں تو آپ کو پتا ہے بھائی پر جلتے ہیں لوگوں کے ان جگہوں پہ. تو عدالتوں میں بھی اس طرح کا انصاف فوری نہیں ملتا. پھر اس کے بعد FIR کٹوانے جائیں کہ بھائی چیک باؤنس ہو گیا، ہم نے پیسے ریفنڈ کروائیں، تو FIR نہ کٹے. لوگ کہاں جائیں؟ لوگ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا اللہ کا نام لیتے ہیں. ہم اس سے پہلے ہمیں کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اور جد و جہد کا تجربہ تھا، ہم نے اس پہ کام شروع کیا. بہرحال ان کی انتظامیہ نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم بیٹھ کر. ہم نے کہا نہیں صاحب، آپ مسئلہ حل کریں. وہ آئے 3 مرتبہ، ملک ریاض صاحب، ادارہ نور حق آئے، ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا. اربوں روپے ہم لوگوں کے واپس دلوا چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور بغیر کوئی پتھر پھینکے، بغیر کوئی گولی چلائے، ایک عوامی رد عمل کو ظاہر کر کے. اور انہیں پتا تھا کہ جماعت اسلامی کو وہ نہیں خرید سکتے. اب میں وہ تفصیلات تو بتاؤں گا نہیں، وہ کیا کیا بولتے رہے کس کے بارے میں، اچھا نہیں لگتا، مجلس کی بات ہے. لیکن جماعت اسلامی کو ان کو پتا تھا کہ اس کی قیمت نہیں لگ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، ہم نے لوگوں کے اربوں ڈوبے ہوئے پیسے واپس دلوا دیے. ایک مثال، شناختی کارڈ کے دفتروں میں کم از کم 3 طبقات یا کہہ لیں کہ قومیں ایسی تھی جن کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. ایک پختون، ایک بنگلہ بولنے والے، اور ایک بہاری ہمارے، جو انہوں نے 2 ہجرتیں کیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ 70s کے بعد یہاں پر آئے تھے، تو کبھی یہ ابا کا وہ لے آؤ، کبھی دادا کا سرٹیفکیٹ لے آؤ، کبھی 58 کا لے آؤ، کبھی 71 کا لے آؤ. تذلیل کرتے تھے. صحیح. اور دیکھیں نا، اتنی بڑی طاقت رہی باقی پارٹیوں کی یہاں پر، لیکن کسی نے اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے کہا بھائی ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. پختونوں نے، بنگالی، بہاری، ان کے ظاہر ہے کہ اختلاف تھے. اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کے باوجود یہ ہوا کہ ہم نے ایک دفعہ سب کو جمع کیا. میں نے کہا دیکھو بھائی، یہ نہیں چلے گا، سب کو مل کر جد و جہد کرنی پڑے گی. تو ہم نے کہا بھائی یہ نہیں چلے گا، سب کو مل کر جد و جہد کرنی پڑے گی. سب کو اکٹھا کیا، سب تیار ہو گئے، جد و جہد شروع کی. SOP بدلوا دی. 80% لوگوں کا جو مسئلہ تھا نا حل ہو گیا. یعنی یہ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ 20-25 لاکھ لوگ ایسے تھے جن کے شناختی کارڈ بننے میں مشکلات پیش آ رہی تھی. کم از کم ہماری جد و جہد سے ہو گیا. ہم نے چیئرمین نادرا کو بلا لیا، اور چیئرمین نادرا نے آ کر لائن میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح کر کے یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا. کہ الیکٹرک کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، ساری پارٹیوں کا انہوں نے حساب کتاب بنایا ہوا تھا. ابھی بھی یہی چل رہا ہے. لیکن ہم ایک ہی پارٹی ہیں جو نیپرا میں بھی جاتی ہے، عدالت میں بھی گئے، سڑکوں پہ بیٹھے. اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے جو پیسے لگ کر آ رہے تھے جب سے ہم نے کیس کیا ہوا ہے پچھلے 3 مہینے سے، تو انہوں نے نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ کرنے سے فرق پڑتا ہے. تو ہم لوگوں کے مسئلے حل بھی کر رہے ہیں. پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں اور بچیوں کا ہم نے بنو قابل کے نام سے ایک IT کا پروگرام شروع کیا.
یعنی آئی ٹی اسکل ایسی چیز ہے کہ جابس تو ویسے ہی نہیں ہے یہاں بچوں کے لیے, ہمارے لڑکوں کے لیے تو جابس نہیں ہے نا بھائی یہاں کراچی میں. لیکن چلیں یار, اب صرف آواز اٹھانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا بھائی ان کے رجسٹریشن کرتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں رجسٹریشن ہوئی, ان کے کورس کیے, ٹیسٹ لیا, انٹرویوز ہوئے. اب اسی ایک ہفتے میں ان کی کلاسز 10,000 بچوں کا بیچ شروع کر رہے ہیں. 6 مہینے کا کورس ہے. جیسے ہی انشاءاللہ کورس ختم ہوگا ان کو, اور جابس کا بھی پہلے سے ارینجمنٹ کر رہے ہیں, جاب اویلیبل ہیں, اور یہ ہمارے 10,000 بچے بچیاں جاب پہ لگ جائیں گے. اور بچیوں کے لیے فری لانسنگ بھی ہے کہ گھر بیٹھے کام کریں آپ. تو یہ ہم عملاً یہ کام کر رہے ہیں, ہسپتال چلا رہے ہیں, کلینکس چلا رہے ہیں, پانی کے پلانٹ چلا رہے ہیں, یوٹیلیٹی سروسز دے رہے ہیں, میت گاڑیاں چلا رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں. عثمان ویسے پبلک میں اسکول. اپنا تجربہ تھوڑا لوگوں سے شیئر کروں. میں نے ایک بیان میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جماعت اسلامی نے اگر 100 شعبوں میں کام کیا ہے, اچھا اس کو بڑا نیگیٹو لیا تھا لوگوں نے. میں نے کہا تھا 99 شعبوں میں کامیابی سے ان کو نبھایا ہے. جیسے ٹرسٹ ہیں, ہاسپٹل ہیں, عثمان پبلک اسکول کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایک چیز میں جماعت اسلامی ناکام ہے, سیاست. اس کا مطلب یہ تھا کہ عوامی پذیرائی نہیں ہے. تو اس کی آپ کیا وجہ ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں نا کام, الخدمت ہاسپٹل ہے, تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم بھی اٹھاتے ہیں, فائدہ اٹھاتے رہے ایک بہت عرصے تک. ایک پروجیکٹ لگایا یہاں الخدمت ہاسپٹل میں صاف پانی کا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اچھا پانی, معیاری پانی کوئی اور بھی دے رہا ہوگا, میری نالج میں نہیں ہے, کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا. تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے بھائی وہاں سے جا کے پانی لے کر آؤ. جاپان کے ساتھ دو اشتراک خدمت میں ہے. تو اور اس طرح کے جتنے پروجیکٹ ہیں, تعلیمی ہے, میں نے عثمان پبلک اسکول کا تذکرہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی مینجمنٹ کے بعد بھی اور میرٹ کی بیس پہ انتخاب ہو رہا ہے جی, اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جی جماعت کی نماز کی یہ پابندی کرتے ہیں نہیں کرتے, رزلٹ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں جو آنے چاہیے؟ اچھا لمبا سوال ہے یہ بھی ظاہر ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ماضی میں اس شہر میں نا بڑا جبر کی کیفیت بھی رہی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں جب ایم کیو ایم آئی تھی تو وہ بہت بڑا ایک طوفان تھا, عوامی سطح کا طوفان تھا. اور لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ محرومیت تو اس نظام میں موجود ہے نا, عادلانہ نظام اگر اسلام کا ہو تو پھر مہاجر کو پٹھان سے کیا مسئلہ اور پٹھان کو پنجابی سے کیا مسئلہ. تو چونکہ جو طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہی ہے کہ ہم آپس میں تقسیم رہیں, تو وہ محرومیاں پیدا کرتے ہیں. ان محرومیوں کو آواز دینے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی انہی کے مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں. تو یہاں محرومیاں تھیں اور اس کو اجاگر کیا اور لوگوں نے سمجھا نجات دہندہ ہمیں مل گئے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن 4-6 سال کے بعد ہی پتہ چلا کہ نہیں, وہ مسائل تو ہمارے اور خراب ہو گئے. ہماری تو تعلیم بھی ہم سے چلی گئی, ہماری تہذیب بھی ہم سے چلی گئی, وغیرہ وغیرہ. پھر کمبل سے آپ جان چھڑانا چاہتے تھے اور کمبل آپ کو نہیں چھوڑتا تھا. صحیح ہے نا. اور ہوا یہ کہ پھر جو ہماری مقتدر قوتیں تھیں ان قوتوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا. جب یہ ڈوبنے لگے ان کو اٹھانے لگے, جب یہ ڈوبنے لگے ان کو اٹھانے لگے. وہ شاید مینجمنٹ کرنا چاہتے تھے ان کے ذریعے سے اور کرتے رہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 سال میں جو اوپننگ پیدا ہوئی, شہر کے حالات کچھ بہتر ہوئے, کچھ بھتہ خوری ختم ہوئی, کوئی ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی, پولیٹیکل بنیادوں پہ جو مار دیے جاتے تھے, اس سے شہر کھلا تو ہمیں اسپیس ملا. ہم تو کام کر رہے تھے, ہم نے تو بڑی لاشیں اٹھائیں. یعنی دیکھیں ان سب علاقوں سے ساری پارٹیاں بوریا بستر لپیٹ کے چلی گئیں. بڑی بڑی پارٹیاں جو جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں وہ نہیں مقابلہ کرتے تھے, ہم کرتے تھے. کوئی چاہے ہمیں لوگ قبول کریں یا نہ کریں, ہم نے میدان میں موجود رہے. اب تو باقی سب آ گئے نا, جب اچھے وقت آتے ہیں تو سب آ جاتے ہیں. بہرحال ہم نے مقابلہ کیا. اب پہلی مرتبہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری اس چیز کو قبولیت مل رہی ہے, ہمارے ان ایشوز پہ جس پہ ہم بات کرتے ہیں اس کو قبولیت مل رہی ہے. اس کو جانچنے کا طریقہ یا تو الیکشن ہے یا سائنٹیفک بنیاد پر پبلک اوپینین کے پولز ہوتے ہیں. تو اب غیر جانبدار حلقوں نے, ہم نے نہیں, غیر جانبدار لوگوں نے جو پبلک اوپینین کے پول کروائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 51% لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. نام دیے تھے انہوں نے, میرا دیا, دوسروں کا دیا, تیسرے کا دیا, ہر پارٹی کا ایک بندہ دیا تھا. تو 51% لوگ کراچی کا یہ کہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ جولائی میں بھی ہوئی, پھر اس کے بعد اکتوبر میں بھی ہوئی, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی ایک رائے ہے, اسی لیے تو الیکشن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو پذیرائی اب ہے کراچی میں. تو میں ظاہر جس طرح آپ کراچی میں رہتے ہیں اس طرح میں بھی کراچی میں رہتا ہوں, تو یہاں تو مجھے فیل ہوتا ہے. اب آپ کی جو یہ دوسری, آپ نے بڑی اہم سوال کیا تھا کہ بھائی دوسرے لوگ آپ کو وہ پلان نہیں دے پاتے. دیکھیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم تو کر چکے ہیں. ہم نے تو ڈیلیور کیا, ہم نے شہر کو صاف کیا, ہم نے گرین بیلٹس بنائی, ہم نے سڑکیں بنائی, ہم نے 32 کالج بنائے نعمت اللہ خان صاحب نے. ٹھیک ہے نا. اچھا کے ایم سی کے, اچھا اختیار والی بات آ گئی. چلو 4000 اسکول ہمارے تحت نہیں ہے, کے ایم سی کے 800 اسکول تو آئیں گے.
جب ہم کامیابی کے ساتھ عثمان پبلک اسکول کے 50-52 کیمپس چلا سکتے ہیں، پھر ارقم پبلک اسکول بھی ہماری ایک چین ہے، گرین فلیگ اسکول ہماری چین ہے، جبکہ حکومت میں ہم نہیں ہیں، اس کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، تو جب کے ایم سی کے 800 اسکول ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس وہ ٹیم موجود ہے جو انشاءاللہ ان کو اپ گریڈ کرے گی۔ دیکھیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو سرکار کے اسکول ہوتے ہیں اس میں بچے داخل نہیں کرواتے اپنے بچوں لوگ، اور اس کی وجہ یہ کہ وہاں تعلیم نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو صرف حکومت کے لوگ نہیں کراتے تھے، اب تو کوئی بھی نہیں کرانا چاہتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہاں بچہ جا کے کیا کرے گا۔ ہمارا خواب بھی یہ ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، یہ تو ہم کر دیں گے اپنے جو بھی اختیار ہوگا اس میں، کہ ان 800-900 اسکولوں کو تو ایسا اسکول بنائیں گے کہ مڈل کلاس کا ہر آدمی یا اپر مڈل کلاس کا آدمی بھی اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا کہ اسکول میں پڑھانا ہے نہیں پڑھانا، کہ تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ لائن لگائے گا انشاءاللہ جس طرح عثمان پبلک اسکول میں لائن لگتی ہے، اور انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پر اور اس کی کوالٹی کی بنیاد پر تعلیم ہوگی اور فری آف کاسٹ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا بالکل ول ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ کراچی میں نا اس وقت 2 مسائل بہت ہی بڑے ہیں، ایک ٹارگٹ کلنگ، بلکہ ٹارگٹ کلنگ سے تو تعبیر نہیں کریں گے، ڈکیتیاں جو موبائل اسنیچنگ ہے، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں۔ مجھے تو 2-3 دفعہ خیال ہوا کہ اب جیسے سرجانی ٹاؤن میں روزانہ کوئی بندہ قتل ہو رہا ہے، پرسوں ترسوں چند دن پہلے کسی خاتون کو قتل کر دیا، سویڈن سے ایک نوجوان اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ یہاں یو پی پہ اس کو قتل کیا، روزانہ ہے، کچھ تو کیسز آ ہی نہیں رہے سامنے نا۔ تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی ایسی لاش پہ کھڑا ہو کر ایک لوگوں سے یہ کہوں کہ بھائی آپ قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، فجر کی نماز میں نا مساجد کے ائمہ بد دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے سندھ کے حکمرانوں میں جو ان کا ذمہ دار ہے ان حالات کا، جو کنٹرول کر سکتا ہے کنٹرول نہیں کر رہا ہے، اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ اس سے بڑی قنوت نازلہ کا موقع کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نا ایک ینگ لڑکا اپنی وائف کے ساتھ بچے کے ہوتے موجودگی میں جب باپ کی لاش تڑپ رہی ہو تو کیا عالم ہوگا نا اس کا۔ تو نیند اڑ جاتی ہے جب ایسی، کل گھر والوں نے مجھے بتایا کہ خاتون کو گلستان جو چند دن پہلے جو ہے نا قتل ہوا، میں میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، مجھے پتا تھا میری رات کی نیند اڑ جائے گی، تو میں نے کہا بھائی یہ ابھی نہیں دکھاؤ، صبح دیکھیں گے اس کو کیا ہوا ہے۔ تو میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک چینل پہ جو ہے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کروں، میں کہوں کہ بھائی یہ جو سندھ کے جو حکمران کسی کا نام لیے بغیر جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اب یہ اتنی بددعا تو بنتی ہے قنوت نازلہ فجر میں، یہ تو سب سے بڑا ٹارگٹ کلنگ مسئلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے میں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کل اگر آپ کے پاس حکومت آتی ہے، دیکھیں رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے چند سال پہلے، رینجرز نے بالکل کلیننگ کر دی تھی کراچی میں، یعنی ہم نے بچپن سے امن نہیں دیکھا تھا کراچی میں، اس کے بعد ہمیں امن دیکھنا ملا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں رینجرز کو اختیارات دینے سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کراچی کو الگ صوبہ بنانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا کیا اس کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ عوام دیکھیں جمہوری طرز حکومت میں نا جو ایک بڑا ایک منفی ایک پہلو ہے اس کا، یہی نہیں پتہ چلتا ان کے ذمہ دار ہے کون۔ جی جی، جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ اب میئر سے اگر آپ بات کرتے ہوں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو یا تو کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ہمیں بچپن سے پڑھائی جائے کہ گٹر کے ڈھکنوں کا اختیارات فلاں کے پاس ہے، گلی کے صفائی کے اختیارات فلاں کے پاس ہے، اور موبائل اسنیچنگ روکنے کا اختیار فلاں کے پاس ہے، تاکہ ہم جائیں ان کے گھر کے باہر پوری قوم کو لے جا کے بٹھا دیں ہم۔ تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ میری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی سے بھی اور مسلم لیگ سے بھی، جب بھی کسی سے بات کرو بھائی کون ذمہ دار ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اور آپ کی نالج کیا کہتی ہے؟ دیکھیں حکومت جو کر رہا ہو اور جس کے نظام میں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا اس کی ذمہ داری ہو، تو یہ کہہ کر تو حکومت جان نہیں چھڑا سکتی کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ قنوت نازلہ تو بنتی ہے، سیدھی بات ہے، لیکن جدوجہد بھی بنتی ہے اور صحیح راستے کا انتخاب بھی بنتا ہے، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ بھی اس وقت ہی دعائیں سنتا ہے جب بندہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ جب آپ اپنی ہر ممکن کوشش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے آگے گڑ گڑائیں تو اللہ تعالیٰ پھر فریادیں سنتا ہے، دعائیں تو ورنہ جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت براہ راست ذمہ دار ہے، 15 سال سے برسر اقتدار ہے، 15 سال سے برسر اقتدار ہے۔ ہمارے ہاں لا انفورسنگ ایجنسیز، ایک پولیس ہے، ایک رینجرز ہے جو براہ راست یہاں پر موجود ہیں۔ پولیس میں ریفارمز ہونی چاہیے تھیں، پولیس کے سپاہیوں کو اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا، ان کی تنخواہیں بہتر بنانی چاہیے تھیں، میرٹ کی بنیاد پر ان کی تقرری ہونی چاہیے تھی،
نہ لسانی بنیاد پر، نہ سیاسی بنیاد پر، نہ شہر کی بنیاد پر. ہاں جس شہر کی پولیس ہو اس میں 80% مقامی لوگ ہونے چاہیے. مقامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مہاجر ہیں یا آپ سندھی ہیں یا بلوچ ہیں. مقامی کا مطلب ہے کہ جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے کسی شہر کا، جو قانون آپ ہی کا بنایا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا مستقل پتہ ہے، وہ ریزیڈنٹ ہے یہاں کا. 80% افسران اور اہلکار آپ وہاں سے لیں اور باقی 20% کہیں سے بھی لیں. ملک ہے، سب کا ہے. لیکن جب الٹا کام ہوگا تو وہ پولیس اہلکار بھی اور پولیس افسران کا اسٹیک ہی نہیں ہوگا. جس کا اسٹیک اس شہر میں نہیں ہوگا وہ اس کو اس طرح آن نہیں کرے گا. نیچرل بات ہے. تو جو جہاں کا پکا رہائشی ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، اس کو فوقیت ملنی چاہیے، میرٹ پر آنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے اس میں کہ رینجرز کو اب ان حالات میں جو اس وقت لاشیں گر رہی ہیں تو اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ ہم رینجرز کے حوالے سے بھی ظاہر ہے، جب ایک بالکل جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ لاش پہ کھڑے ہو کر آدمی کہے کہ یار بددعا جو بھی اس کا ذمہ دار ہو، تو دل تو کڑتا ہے نا جب بچوں کی لاش دیکھتے ہیں. یار انجینئر بن رہا ہے 3rd ایئر میں ہے، ایک بچہ اقرا یونیورسٹی کا پڑھنے والا تھا، یہاں پر وہ پہنچا اپنے گھر پہ 12:15 بجے، یہیں سیکٹر 8 میں، اور اپنے گھر پہ پہنچا 12:15 بجے، کیمرہ بھی چھین لیا، اس کے پیسے بھی چھین لیا، موبائل بھی چھین لیا، 4 گولیاں بھی مار دی. تو کتنے جنازے اٹھائیں گے ہم؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے رینجرز اور کہاں ہے پولیس؟ رینجرز والے کہتے ہیں بھائی ہمارا اختیار نہیں ہے. تو بھائی اختیار لیں آپ. ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو اختیار دیں، جیسے آپ نے کہا. تو حکومت کا کام ہے انہیں اختیار دے. جب اتنا بڑا بجٹ موجود ہے تو اختیار بھی دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی دہشت گردی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس نیشنل ایکشن پلان میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو کراچی اس کا بڑا اہم ترین سبجیکٹ تھا، پوائنٹ تھا. اس کے مطابق بہت ساری میٹنگز ہوئیں. اس میں 2 چیزیں طے ہوئیں، ایک کائنیٹک ایکشن اور ایک نان کائنیٹک ایکشن کہلایا. کائنیٹک ایکشن یہ تھا کہ مجرموں کو پکڑو، قبضہ کرو، یہ کرو، یہ منشیات کا اڈلہ چل رہا ہے اس کو پکڑو، کاروائی کرو. ٹھیک ہے. نان کائنیٹک یہ تھا کہ بھائی ملازمتیں دو، سڑکیں بناؤ، لوگوں کو تعلیم دو، روزگار دو. اب 8 سال گزرنے کے بعد سندھ حکومت ہی نہیں، وفاقی حکومت بھی، اور جو نیشنل ایکشن پلان کے ذمہ دار تھے، چاہے ہمارے مقتدر طبقے کیوں نہ ہوں، یہ ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی پھر آپ ریویو کریں نا کہ آپ نے کتنی ملازمت دی ہے کراچی کے لوگوں کو، آپ نے کتنے تعلیمی ادارے آباد کیے ہیں. جو کالج ہیں وہ ویران ہیں، جو کوچنگ سینٹر ہیں اس میں پڑھ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی یونیورسٹیاں کتنی بنائی ہیں. 8 یونیورسٹی سندھ کی جو ہے وہ 8 یونیورسٹیوں کے اندر تو وائس چانسلر کا تقرر ہی نہیں ہوا ایڈ ہاک پہ چل رہا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہمارے بچے بچیاں مارے پھر رہے ہیں، ان کے لیے جابس نہیں ہیں. جو پڑھ لکھ جاتا ہے، تعلیم خرید لیتا ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے. سڑکیں نہیں، پانی نہیں. K4 منصوبہ نعمت اللہ خان نے K3 مکمل کیا، 17 سال میں 1 قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا. کہ الیکٹرک مافیا راج کر رہی ہے. میں اپنے گھر میں ٹینک ڈلوا رہا ہوں. ڈلوا رہے ہیں نا. جی. اب آپ بتائیے، نارتھ کراچی میں صحیح لوکیشن ہے ہماری ماشاءاللہ. تو جب آپ کے پاس ٹینکر کا پانی آ سکتا ہے تو نلکے کا کیوں نہیں آ سکتا؟ اتنا ہی پانی نلکے میں دے دو بھائی، زیادہ مت دو. مافیاز ہے نا. تو جب نان کائنیٹک جو ایکشن تھا، نہ فوج نے اس پہ سوچا، نہ سندھ حکومت نے سوچا، نہ وفاقی حکومت نے، جس کی بھی تھی، چاہے وہ 10 سال والی تھی یا 3.5 سال والی تھی، یا آج ہے یا کل ہے، لیکن کسی نے کراچی کو آن نہیں کیا. کراچی کا مسئلہ مفتی صاحب یہ ہے کہ کراچی کو کوئی پارٹی، کوئی حکومت آن نہیں کرتی، اس کو اپنا شہر نہیں سمجھتی. بدقسمتی ہے. یہ 54% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے یہ شہر، یعنی وہ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، یعنی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کا 54%. آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، یہ تو بڑا ایک خطرناک قسم کا سیاسی ایک بحث چھڑ جائے گی. صرف آپ کی رائے لے رہا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یہ آوازیں اٹھتی ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بنایا جائے. آپ کا اپنا اس بارے میں؟ لیکن مفتی صاحب ہمارے یہاں نا یہ چونکہ لسانی بنیادوں پہ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا، تو اس طرح کی بات کرنا خون خرابہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، کہیں 50 صوبے ہوتے ہیں، کہیں 52 صوبے ہوتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے. دیکھیں دنیا کے 5 یا 6 بڑے شہروں میں سے ایک ہے. ابھی تو میں یورپ کا سفر کر کے آیا ہوں، تو ان کی آبادی دیکھ کے میں حیران ہو گیا. اتنی اسپیس ہے، اتنے بڑے بڑے ملک، پاکستان جتنے ملک ہیں، 50 لاکھ کی آبادی، 1 کروڑ کی آبادی، اور اس میں بھی ینگ جنریشن اتنی نہیں ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو 2-2.5 کروڑ کی آبادی، اور جب سے میرے 4 شادیوں والے بیان شروع ہیں، مجھے لگ رہا ہے 5 کروڑ ہو جائے گی نا. اسپیڈ جو ہے نا لوگوں کی اور بڑھ گئی ہے. تو اتنی بڑی آبادی کو ایسے چھوڑا ہوا ہے بالکل. اب آپ نے ایسی بات کر دی، اب آپ جو ہے نا مجھے عورتوں میں ان پاپولر نہیں کر دیجیے گا جب بھی آپ شادیوں کی باتیں کرتے ہیں. ابھی ہم آپ کو اپنی 4 شادیوں والی کتاب دیں گے. اچھا. تو نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. پہلے سب کو بتا دیں، ہم کتاب پڑھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پڑھیے. چلیے صحیح ہے. اچھا تو جی، یعنی ٹھیک ہے، میں آپ سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا کراچی میں ایک بڑا مسئلہ، میں آبادی کا تو آپ نے فرمایا نا. جی
میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کہیں زائد ہے اس وقت. اچھا گڈ. ٹھیک ہے. اور یوتھ جس کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی بچے سے لے کر 28 سے 30 سال تک کی عمر کے ہمارے ہاں 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. 150 ملکوں سے زیادہ تو یوتھ رہتے ہیں کراچی میں. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے. لیکن ظالموں نے حال کیا کیا ہوا ہے. اب یہ جو آپ نے صوبے والی بات کی نا، یہ صوبے کا مسئلہ پیدا نہ ہو اگر مردم شماری میں ہماری گنتی صحیح ہو جائے. آپ کہیں گے یہ اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس کا اس سے یہ تعلق ہے کہ سندھ کی ہیں 130 سیٹیں. اس وقت کراچی کی سیٹیں سندھ کی سیٹوں میں آبادی کے لحاظ سے 44 ہیں، کیونکہ ہماری آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ڈکلیئر ہوئی ہے آخری، اور پورے صوبے کی آبادی 4 کروڑ 70 لاکھ ہوئی ہے. اگر ہماری آبادی 3 کروڑ ہو تو صوبے کی آبادی 6 کروڑ یا 6.25 کروڑ ہوگی. تو ہماری سیٹیں جو ڈائریکٹ الیکشن میں 130 کے بجائے 62 سے 65 ہو جائیں گی. یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا دیہی اور سی. یہ مردم شماری بایو میٹرک کے ذریعے، انگوٹھوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی؟ سب ہو تاکہ سکتا ہے. ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نادرا کا ڈیٹا کم از کم کراچی شہر میں تو مجھے معلوم ہے کہ نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ تقریباً 80-90% ٹھیک ہے. تو بھائی یہ تو حکومت کا نظام ہے نا کہ دیکھیں نادرا اپنا ڈیٹا بنا رہا ہے، مردم شماری کر رہا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ووٹر لسٹ بنا رہا ہے الیکشن کمیشن. تو یہ سب گڑبڑ گھوٹالہ ہے نا. اس گھوٹالے کے ساتھ تو آپ جان بوجھ کے ایسا لگتا ہے کام کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے مینجمنٹ کریں. ہماری آبادی ٹھیک ہو جائے تو ہمیں وسائل بھی اتنے ملیں گے اور ہماری نمائندگی بھی اتنی ہو جائے گی. تو یہ بحث منیمائز ہو جائے گی. لیکن یہ بحث چھڑتی ہی اس وقت ہے جب آپ حق نہیں دے رہے ہوتے، اختیار نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ چیز بتایا ہمارا صوبہ ہونا چاہیے. حالانکہ پاکستان میں اگر 25 صوبے بھی ہو جائیں تو کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس کا نام صوبہ مت رکھو. یو ایس اے میں تو ہر اتنے سارے صوبے ہیں اور ہر صوبے کے لاز بھی الگ الگ ہیں، الگ الگ قوانین ہیں. جی. تو یہاں یہ معاملہ کیونکہ حساسیت اختیار کر جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں جب انہیں مہاجر سندھی تقسیم پیدا کرنی ہوتی ہے. کرتے نہیں ہیں. مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بہت بولتے تھے نا صوبہ ہونا چاہیے صوبہ ہونا چاہیے. اب بھائی جب تم مشرف صاحب تھے تو کونسلر سے لے کر امریکہ کا صدر بش بھی تمہارا ہی تھا، میئر بھی تمہارا تھا، وفاقی وزیر بھی تمہارے تھے، صوبائی بھی تمہارے تھے، اسمبلی تمہاری مرضی سے چلتی تھی، شہر تمہاری مرضی سے کھلتا تھا، شہر مرضی سے بند ہوتا تھا، بوریاں بھی اسی طرح بند ہوتی تھیں. تو یہ سب کام جب چل رہا ہوتا تھا تو آپ نے اس وقت صوبہ کیوں نہیں بنا لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چیز رکھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا منجن نہیں بک رہا آپ اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دیں اور پھر لوگوں کو لڑوا کے کام نہیں کرو. تو اس لیے ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سندھ اگر ایک صوبہ ہے تو اس میں بلدیاتی اداروں کو اس کا حق ملے، شکارپور کو بھی ملے، جیکب آباد کو بھی ملے، حیدرآباد کو بھی ملے اور کراچی کو بھی ملے. اگر بلدیاتی اداروں کو پیسہ اور اس کا اختیار مل جائے اور پراپر طریقے سے انتخاب ہو بھی جائے ہر 4 سال کے بعد تو یہ مسئلہ آپ سے آپ ریزالو ہو جائے گا. کراچی میں یہ جو موبائل اسنیچنگ اور یہ قتل و غارت کے واقعات، سب سے بڑا مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو کھڈے ہیں ان میں تھوڑی سی سڑکیں باقی رہ گئی ہیں. ان کھڈوں کا ایک فائدہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کی ساس کا انتقال ہوا. انہوں نے مجھے کال کی، آپ حیران ہو گئی، یہ سچی مچی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں. انہوں نے مجھے کال کی کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور میت اب ہاسپٹل سے ہم گھر لے کے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے گا، جنازے میں شرکت کی کوشش کیجئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں ان کی کال آئی کہ جی وہ زندہ ہو گئی ہیں. اچھا. حالانکہ تمبو ومبو لگ گیا، سارے وہ چنے ونے جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے یہاں، اچھا سارے ہو رہے ہیں. آ گئے. کہا یار یہ تو فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں. کہہ رہے ہیں یار ایمبولینس جا رہی تھی، کھڈا آیا تو اس میں وہ دھاڑ کر کے اٹھے تو ان میں سانس آنا شروع ہو گیا. تو وہ کوما اتنا خطرناک قسم کا تھا یا کوئی سکتا ایسا تھا کہ ڈاکٹر بھی یہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ کراچی کے لوگوں کو سہولت ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کھڈوں میں ان کا بچہ ہو جاتا ہے بغیر آپریشن کے. گردوں کی پتھری بھی رپورٹ ہے کہ نکلی ہے بعض لوگوں کی، اور بے ہوش لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں، کومے کے میں گئے ہوئے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس گورنمنٹ آئی تو اس سہولت سے آپ کراچی کے لوگوں کو سنائے کہ محروم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو تھوڑی سی سڑک باقی رہ گئی ہے اس کو، ظاہر ہے آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، بات تو اصل میں یہی ہے کہ ان کے پاس اور کیا جواز ہے کہ میرا خیال ہے آفیشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سہولتیں دی ہوئی ہیں لوگوں کو، کیونکہ باقی تو کوئی جواز نہیں ہے لوگوں کو کھڈوں میں گرانے کا. دیکھیں یار حال یہ ہے، چنگچی رکشوں میں دھکے کھاتی ہیں ہماری عورتیں، کیسی طبیعتیں ان کی ہوں. میں نے ایک عام سے آدمی کو، میں نے جب 4K چورنگی کا آپ نے تذکرہ کیا تو میں وہاں جاتا تھا دھرنوں میں. ایک دن میں نے وہاں کہا کہ یار اس 4K چورنگی ہے نا ایک چنگچی رکشے میں، اس وقت عمران خان صاحب بھی تھے اور اس وقت یہاں ظاہر ہے کہ یہ مراد علی شاہ صاحب بھی تھے.
گورنر بھی تھے اور فلاں. میں نے کہا ان سب کو اس چنگچے رکشے میں بٹھائیں اور فور کے چورنگی کے 2-3 راؤنڈ لگوائیں اور اس کے بعد ان کی ہڈیاں چیک کروائیں, تو پھر پتہ چل جائے گا ان کو کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور مائیں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ لوگ ظالم. پیکیجوں کا اعلان کر رہے ہیں, دیتے کچھ نہیں ہیں. تو یہی حال ہے اس وقت. ابھی واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ پچھلے دنوں ایک گروپ نے کچھ نوجوانوں کا جو بائک چلاتے ہیں ان کا سروے کیا میڈیکل, اور ان کے جب پٹھوں کا اور ہڈیوں کا جائزہ لیا تو اچھی خاصی جو ہے 70-80% ڈیمیج لوگ نکلے. اچھا, یہ شہر کے ساتھ کر کیا رہے ہیں آپ کے پاس سب سے بڑی عیاشی اس وقت کیا ہے؟ یا تو آپ کے گھر میں گاڑی ہو, تو ہر آدمی تو گاڑی نہیں چلائے گا نا بھائی, گھر کا بڑا گاڑی لے جائے گا تو کون چلائے گا. 45 لاکھ سے زائد بائک ہیں, اور اسی طرح چنگچی, اور یہ ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گرین لائن چلائی وہ ادھوری, جو ریڈ لائن بنا رہے ہیں اس کو بیڑا غرق کر رہی ہے اور کرے گی, اس لیے کہ اس کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ کیا اس میں چکر ہے. صحیح. لائٹ ریل سسٹم کا منصوبہ بنایا تھا نعمت اللہ خان صاحب نے, ایلیویٹڈ اوپر اور نیچے انڈر گراؤنڈ, سڑک موجود رہتی, اوپر چلتی ٹرین اور نیچے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں میٹرو ٹرین چلتی ہے, وہ اوپر ہی اوپر ہے لیکن یہ انڈر گراؤنڈ پہ منصوب. 5 کوریڈور بننے تھے, سرکولر ریلوے سے انٹر کنیکٹ ہونا تھا, اور 15-20 ہزار بسیں اس وقت آ جاتی. اور جب آپ ایک دفعہ انفراسٹرکچر ٹھیک کرتے ہیں تو انویسٹر آتے ہیں. اب اس وقت کون بس لے کر آئے گا ان سڑکوں پہ بھائی, بتائیے مجھے. جب بس سڑکیں ٹھیک ہوں گی, آپ کو سسٹم چل رہا ہوگا, بائکیں کم ہو جائیں گی, گاڑیاں کم ہو جائیں گی. گاڑیاں ہوں گی بھی تو اس کی ٹریولنگ کم ہو جائے گی. ایک آدمی کو اپنے اسٹاپ پہ چلنا ہے, اگلے اسٹاپ پہ اترنا ہے, اس کے بعد دوسری چیز کو کنیکٹیویٹی مل جائے گی, صاف ستھرے طریقے سے جائے گا. تو وہ کیوں بائکیں چلائے گا اور گاڑیاں چلائے گا؟ ٹریفک کا لوڈ کم ہوگا, پیٹرول کا جو ایندھن کی جو ہماری وہ ہے امپورٹ, وہ کم ہو جائے گی. لیکن ان ظالموں نے پچھلے 17 سال میں کوئی ایک کام نہیں کیا, جس کے نتیجے میں یہ سب مسائل ہیں. تو ہم انشاءاللہ یہ پورا عزم رکھتے ہیں. دیکھیں فوراً تو کوئی کام نہیں ہو جاتا, اور ہم وہ بھی نہیں ہے کہ صرف ایسی بات کریں کہ بعد میں بھی تو آپ کسی دن بلا کر جو ہے پوڈ کاسٹ کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ چھوڑ دیں گے, بلکہ زیادہ کریٹیکل ہو جائیں گے. تو جس بات کا بعد میں جواب دینا ہے تو آدمی پہلے ہی اتنی لمبی نہ دے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کام تو شروع کریں گے کہ شہر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, صفائی ستھرائی کا نظام بنے. یہ 6 مہینے کا ہمارا ہوگا گول کہ ہم اس طرح سے چلائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ہم اب ایک سنکرونائزیشن, جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان تمام محکموں کو ایک ساتھ بٹھائیں. اختیار نہ بھی ہو تو اگر کوئی والی وارث ہونا شہر کا اور جینون میئر ہو, آپ یقین کریں, آپ سوچیں نعمت اللہ خان صاحب اس وقت شہر میں ہوتے, ان کے پاس یہی والا اختیار ہوتا جو وسیم اختر کا, وہ اس طرح روتے ہوئے جاتے تو ناطقہ بند کر دیتے ہیں ان لوگوں کا. وہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے, لوگ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے, بولتے بھائی یہ مسئلہ حل کراؤ, یہ مسئلہ حل کراؤ. مراد علی شاہ کو ان کے پاس آنا پڑتا. آپ یقین کریں ہم انہی کے فالوور ہیں, کام کریں گے, کام کروائیں گے. یہ میں بالکل آپ سے, اس میں تو کوئی دو بات ہی نہیں ہے. اور جو اختیار ہے نا اس سے زیادہ کریں گے. میں آپ سے یہ کہوں, ہم IT یونیورسٹی بنائیں گے اس شہر میں, چاہے میرے اختیار میں ہو یا نہ ہو. مجھے معلوم ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے. پیر پڑنا پڑے نا انڈسٹریلسٹ کے, کہیں گے بھائی نکالو پیسے, اپنے انڈسٹری کے تحت اب مختلف جگہوں پر بچوں کو اسکالرشپ دو. یہ ہمارے شہر کے بچے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ہم سمندر میں پھینک دیں یا قاتلوں کے حوالے کر دیں یا ملک سے باہر چلے جائیں. سب نہیں جا سکتے 2 کروڑ لوگ. ہم کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ بے فکر رہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کوٹا سسٹم کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ اس نے بھی کراچی کے سیٹ اپ کو تباہ و برباد کیا ہے. آپ اس کو میرٹ کی بیس پہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم بحال ہونا چاہیے, یا یہ جو کوٹا سسٹم چل رہا ہے آپ کے ساتھ قائل ہیں؟ کوٹا سسٹم دیکھیں کیا ہے, پہلے یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر یہ کوٹا سسٹم وفاقی حکومت کی جو ملازمتیں ہوتی تھیں نا, وفاقی گورنمنٹ کی ملازمتوں, اس میں لگا تھا. اس میں ہر صوبے کا ایک کوٹا ہے, کسی کا 17%, کسی کا 19%, کسی کا کچھ. ہمارے صوبے کا بھی 19% کوٹا ہے. باقی صوبوں میں اس طرح سے تھا کہ سب کا پورا اوور آل کوٹا ہے. پنجاب ہے تو پنجاب کا پورا 51% کوٹا ہے. کہیں سے بھی پنجاب کا بندہ ہوگا, اس کو وفاقی ملازمتوں میں اگر 100 ملازمتیں تو 51 ملازمتیں پنجاب کو ملیں گی. اسی طرح KP, اسی طرح فاٹا, اسی طرح سندھ میں یہ ہوا کہ جو ہمارا 17% غالباً یا 19% ہے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, یہ 1973 میں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ 40% آبادی چونکہ شہری ہے تو شہری ملازمتیں ہوں گی, اور 60% دیہی ہے تو دیہی ہوں گی. یہ کام صرف 10 سال کے لیے کیا گیا, اور اس لیے کیا گیا تھا, وفاقی ملازمتیں بھی اور وفاقی اداروں کی جو تعلیمی ادارے تھے ان میں بھی, یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جو انٹیریئر سندھ ہے اس کو اپ گریڈ کریں ہم 10 سال میں. وہ بہتر ہو جائے گا تو پھر ہم میرٹ کر دیں گے پورے 10 سال. اور اس وقت سب نے اس کو قبول کر لیا. اس لیے قبول کیا کہ تمام پارٹیوں میں دستور پہ اتفاق ہونے جا رہا تھا. دستور پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا. بھٹو صاحب کی حکومت تھی, ملک آدھا رہ گیا تھا, بنگلہ دیش بن گیا تھا, بہت برے حالات تھے.
تو پروفیسر عبدالغفور احمد، مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب لوگوں نے بیٹھ کر، اور پھر جو ANP بھی تھی اس وقت، نیپ ہوتی تھی، فلاں فلاں، سب نے کہا یار کہ اس پہ اتفاق کر لو، اور یہ یہاں اپنے اندرون سندھ کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ ایک سہولت اختیار کی۔ 10 سال مکمل ہوئے تو ضیاء صاحب کی حکومت تھی، ضیاء صاحب نے اس کو 10 سال مزید بڑھا دیا اپنے پریزیڈنشل جو آرڈر ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو 20 سال کے لیے اور بڑھا دیا۔ اب عمران خان صاحب تو سب سے آگے نکل گئے، انہوں نے اس کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ اس وقت 40% شہری آبادی تھی اور دیہی آبادی 60% تھی، تو اب تو 52-53% شہری ہو گئی ہے اور 48% دیہی ہو گئی ہے، لیکن کوٹا وہی چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ صوبائی ملازمتیں بھی 40-60 کی بنیاد پر ہوں گی، اچھا، صوبائی حکومت کی، لیکن یہ انہوں نے خود ہی شروع کر دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں محرومیاں پیدا ہوئیں، اس کے نتیجے میں ملازمتوں میں مسئلہ پیدا ہوا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو اسلحہ بیچو، ٹی وی بیچو، VCR بیچو، اسلحہ خریدو اور کوٹا سسٹم نامنظور، یہ تحریک چلی یہاں پر۔ وہ الگ بات ہے کہ آخری جو غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ ہوا ہے وہ ماشاءاللہ MQM اور PTI، ایک کی 14 سیٹیں، ایک کی 4 سیٹیں، دونوں کی وفاقی کابینہ نے غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ مل کر کروایا ہے۔ تو اب آپ سلام کس کو پیش کریں گے؟ یعنی جس پہ اتنے جوان لٹ گئے، قتل و غارت گری ہو گئی، قافلے لٹ گئے، مر گئے، ہم نفرتوں کا شکار ہو گئے، وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہے ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹا سسٹم کے بجائے میرٹ کا نظام بنائیں، اور آپ انٹیریئر سندھ کا جواب تو دیں، آپ نے 40-45 سال میں کیا کیا وہاں پر؟ اور میں تو اپنے سندھ کے ان اندرون سندھ کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوال تو ان حکومتوں سے کرو نا کہ تم ہمارے نام پر کب تک کھاتے رہو گے۔ میں ابھی یہ سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں نا سیلاب کے بعد، تو ہمارے جو سندھی بھائی ہیں بیچارے بہت قسمہ پرسی کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، تو ان کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ اور ابھی تک اس سیلاب کے اس سے نکلے نہیں ہیں وہ، جو ان کی حالت ہے نا، یعنی ہمارے بعض ساتھی تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ان کو دیکھ کے، 2-3 دن سے بھوکے، جو غریب کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو واقعی یہ تو یعنی اس پہ بھی ابھی ہم اگر کرنا چاہیں تو پورا 2 گھنٹے بات کر سکتے ہیں۔ جی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جاگیرداری نظام، وڈیرہ شاہی نظام، چھوٹا وڈیرہ بڑے وڈیرے کے ساتھ، بڑا وڈیرہ اس کے بڑے وڈیرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ جبر کا نظام ہے جس میں اپنی رائے کیا ہوتی ہے، وہ بیچارے ان کو آپ ڈبو دیں، آخر میں آٹے کی تھیلی بانٹ دیں، وہ خوشی۔ اچھا، میں آپ سے ایک اچھا، اس میں ایک مفتی صاحب ضرور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تو جعلی ڈومیسائل بھی بن رہے ہیں، تو جو شہری کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بن رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عجیب واقعہ سناؤں آپ کو۔ کل ایک میرا لسنر ہے، بیان سنتا ہے، اس کے بڑے بھائی آئے اس کو لے کے، ڈاکٹر، یعنی اس کی بہت اچھی پرسنٹیج تھی، تو MBBS کے لیے اس نے ایگزام دیا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کے لیے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے۔ تو کویشچن میں ایسے سوالات آئے جو اس کی تیاری کا حصہ ہی نہیں تھے۔ جی بالکل ایسے ہی، MD کیٹ کا یہ جو میڈیکل خاص لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کویشچنز آئیں گے۔ اچھا، اس کی بات کر رہے ہیں آپ، جو سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اور پھر ظاہر ہے وہ اسپیسیفک مخصوص لوگ ہی ان کویشچنز کو حل کر سکیں، وہ سلیبس کا حصہ ہی نہیں تھے۔ اللہ عالم صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ جھوٹ بول رہے ہوں گے وہ۔ تعلیمی اداروں میں نا ہمارے ہاں 2 چیزیں، ایک تو تعلیم ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑا مسئلہ ہے، دوسرا ایک بے حیائی اور نشہ۔ یونیورسٹی کے حالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، کیا لڑکیوں میں لڑکوں میں بے حیائی، نکاح وکاح تو کرتے ہی نہیں ہے۔ ساتھی نے بتایا کہ پہلے جماعت اسلامی یہ کیا کرتی تھی کہ کہیں لڑکا لڑکی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو جماعت اسلامی کے لڑکے جا کے ان کو تنبیہ کرتے تھے، یا تو آپ شادی کرو یا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے وہ حالات اب نہیں ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کریں، تو اور ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 مسائل جو ہیں، بے حیائی اور ڈرگس، جو نشہ آ رہا ہے، ان پہ بھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا کیا حل ہے، ان پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں تو کو ایجوکیشن کے حق میں ہوں ہی نہیں، تو سسٹم ہی غلط ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کسی ایک چیز کو اب آپ نہیں پکڑ سکتے، مجموعی طور پر پوری قوم کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے ہر چیز کا اپنا ایک حصہ ہے نا، حکومت کا اپنا حصہ ہے، سوسائٹی کا اپنا حصہ ہے، علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ سب مل کر کام کریں تو مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائز کا جو واز ہے نا وہ اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے جب پورا نظام، پورا میڈیا ایک طرف لوگوں کو لے جا رہا ہو۔ تو اس پہ بھی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا کم از کم، پلاننگ ہے آپ کی
بالکل ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, ایک تو ہم خود اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں نا اس طرح. اچھا دیکھیں اس میں ایک بات اور ہے, آپ بھی جانتے ہیں, آپ نوجوانوں سے بہت زیادہ اٹیچ رہتے ہیں. ایسا امپریشن بھی لوگوں کو جب اب دے دیا جائے نا کہ صاحب اسلام میں آنے کا تو مطلب ہے کہ بس اب آپ کو ایسے ہی بس ناک کی سیدھ میں کان کی آڑ میں چلنا ہے, اور نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے, تو فی زمانہ آپ اس طرح سے چلانے کی کوشش کریں گے تو لوگ ریئیکشن میں آتے ہیں. بعض تو آ جاتے ہیں, اور اکثر لوگ جو ہے نا آپ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بھی جو اپنا یہ اچھا خوبصورت انداز اختیار کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ اس کے نتیجے میں کم از کم لوگ آپ کی بات اچھے طریقے سے سنتے ہیں, ہنسی بھی ہے, مذاق بھی ہے, لطیفہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹائل کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بعض اوقات ذرا سا ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی گزارا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ نا یہ تربیت بھی لوگوں کی کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی کچھ جو بڑی بنیادیں ہیں نا ان کے اوپر آپ زیادہ فوکس کریں. دین حیا کا نام ہے, دین اپنے بڑوں کی عزت کا نام ہے, دین معاملات کا نام ہے, دین لین دین کا نام ہے, دین ایک نظام ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جزیات جو ہے نا غالب ہو جاتی ہیں. مثلا جیسے وضع قطع ہے, وضع قطع کی بڑی اہمیت ہے, لیکن وضع قطع کی اہمیت اگر آپ دین کے 1 2 3 4 5 6 7 8 میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کا 7واں نمبر ہو. تو 7ویں کو اگر آپ پہلا کر دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یار اب یہ کہاں سے میں شروع کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو 99% لوگ کٹ جاتے ہیں. یعنی میرا اس پہ ایک مجموعی طور پر لوگوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. سوال میں نے آپ سے کرنا تھا, جو پرائرٹیز ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی کراچی کے مسائل کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں تو ہم کر سکتے ہیں اسی پہ کہ ترجیحات کیا ہیں آپ کی نظر میں. دیکھیں سب سے پہلے کس کو, پھر کس کو, پھر کس کو فوکس کرنا ہے آپ؟ یہ والی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو میں نے ایک اوور آل, چونکہ آپ نے دوسرے مسئلے پہ بات کی تھی, اور منشیات والی جو آپ نے بات کی ہے اس پہ بھی میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر ہمیں پوری تحریک چلانے کی ضرورت ہے. منشیات صرف وہ لوگ استعمال نہیں کر رہے جو کچھ نہیں کرتے. منشیات اب وہ والی منشیات ہیں, وہ ڈرگز ہیں جو ان بچوں کو زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جو پڑھنے میں تیز ہوتے ہیں, کہ تم زیادہ جاگ سکتے ہو, زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہو, زیادہ اچھا رٹا لگا سکتے ہو, تم یہ آئس پیو, تم فلاں پیو, تم یہ سونگو. اب آپ سوچیں کہ ہماری اس برین کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں, زہر اتار رہے ہیں ظالم. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پولیس کے نظام کے بغیر یہ کام چلتا. اس لیے میں نے ابھی پچھلے دنوں رینجرز کے بھی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی بڑا کنسرن رکھتے تھے, میں نے بھی ان سے بات کی, پولیس کے لوگوں سے بات کی, حکومت سے بات کی. اور ہم جو ایک ہم نے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے, اعلان کراچی کے نام سے, اس میں تو ٹاپ پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ ایک ایجوکیشن کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے بلکہ خود ایسا نظام بنائیں گے. ایک تحفظ کے لیے محلہ کمیٹیوں کو ہم ڈیولپ کریں گے, اور تیسرا منشیات کے اڈے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم ویجیلنس کمیٹیاں بنائیں گے اور ان کی نشاندہی کریں گے اور ان کا ناطقہ بند کر دیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بہتر ہوگا. اچھا مفتی صاحب, جو آپ نے یہ فرمایا نا کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہوں گی, آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی, کہ جب اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو آپ کہاں سے شروع کریں گے. سیدھی بات ہے کہ کامیابی ملتی ہے تو پہلی بات تو یہی ہوگی کہ یار اس شہر کو یہ میسج ملے کہ یار کوئی میئر آ گیا ہے, کوئی ٹاؤن کا چیئرمین آ گیا ہے, کوئی گراس روٹ لیول پر لوگ آ گئے ہیں. گٹر کے ڈھکن جس پر اصل میں یہ پروناؤنسیشن میں بڑا مزہ آتا ہے, گٹر کے ڈھکن, وہ ڈھکن تو. اور یہ جو ہمارے کراچی کے لڑکے ہیں نا, یہ نہیں ڈھکنوں پہ بیٹھا کرتے تھے, ان کی بھی سہولت چھین لی گئی. اب وہ بیٹھیں گے تو بیٹھ نہیں سکیں گے, مطلب وہ کہاں بیٹھے, تو وہ تو پیروں اور ہاتھ ساتھ ہی جائیں گے نیچے. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ گٹر کے ڈھکن تو کم از کم لگ جائیں گے, یہ کام تو ہو جائے گا نا. اس لیے کہ دیکھیں یہ جو بیسک وہ ہوتی ہے نا, یہاں کا جو چیئرمین وائس چیئرمین ہوتا ہے یو سی کا, اس کو پکڑنا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہماری جیسی پارٹیوں کا. ورنہ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ لیا اور آپ تلاش کرتے رہیں, شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی تو ان پارٹیوں میں سے جو ہم تو خود رہتے ادھر ہی ہیں, چلتے پھرتے ادھر ہی ہیں. تو میں آپ کو ایک اس کی مثال بتاؤں. 2001 میں جب نعمت اللہ خان صاحب کی بلدیہ آئی تھی نا, تو اس وقت یہی حالات تھے, تقریباً ملتے جلتے تھے. ہوا یہ کہ 178 یونین کونسلیں تھیں اور 21 لوگوں کا بنایا تھا مشرف صاحب نے حساب. کونسلر بھی زیادہ تھے, اور انہوں نے کیا یہ کہ سب کو ڈیوٹیاں دے دیں کہ صبح فجر میں آپ اپنے عملے کی حاضریاں لوگے. اچھا فجر میں حاضریاں لینا شروع کی تو جھاڑو لگنا شروع ہو گئی, جھاڑو لگنا شروع ہوئی تو صفائی ہونا شروع ہو گئی. پھر انہوں نے ایک اور استادی کی جھاڑو لگانے والوں نے, وہ صبح جھاڑو لگائی اور نکل گئے. پھر انہوں نے کیا کہ 11 بجے دوبارہ سے حاضریاں لینا شروع کر دیں. تو 2 حاضریاں ہوں گی تو تمہارا پیسے ملیں گے, ورنہ تمہاری کٹوتی ہوگی. تو پہلے یعنی تقریباً 15 سے 20 دن کے اندر فرق واقع ہونا شروع ہو گیا, صفائی نظر آنا شروع ہوئی. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ یہ کچرا جمع ہوتا ہے ایک خاص جگہ پہ لا کر, ہر یو سی میں ہوتا ہے. پھر وہاں سے اسٹیشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں گاربیج کے, وہاں جاتا ہے, پھر وہاں سے لینڈ فل سائٹ پہ جاتا ہے. اب اس کے لیے گاڑیاں چاہیے, پیٹرول چاہیے. پتہ چلا ڈیزل کی پرچیاں چل رہی ہیں اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اینٹوں پر.
بالکل مشہور اسپیچ ہے. بالکل. اور ابھی بھی یہی حالت ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ تو ہم کر دیں گے انشاءاللہ, ان کو اینٹوں سے نکال کے ٹائروں میں لگا دیں گے, ان کو چلانا شروع کریں گے, اور جو پرچیاں بن رہی ہیں ان میں پیٹرول ڈلنا شروع ہو جائے گا. آپ فرق محسوس کریں گے. مجھے پتا ہے بہت بڑا چیلنج ہے, اب شہر ویسا شہر نہیں رہا جو 2001 والا تھا, لیکن جب کام ہوتا ہوا دکھے گا تو انشاءاللہ پھر ہم لوگوں سے کہہ سکیں گے. ابھی تو آپ جب واز کرتے ہیں نا, صفائی نصف ایمان ہے, اپنا گھر صاف رکھو, بولتے ہیں مولوی صاحب گھر تو صاف کر دوں, میں کچرا پھینکوں گا کہاں, اور جب وہاں پھینک دوں گا تو اس کے آگے کہاں پھینکوں گا, محلہ صاف کروں گا تو نالے میں سے کیسے نکالوں گا, نالے کو صاف کروں گا تو آگے والے اسٹیشن پہ جو کچرا پڑا ہوا ہے. تو نظام کے بغیر آپ نصیحت کریں نا, تو لوگ نصیحت کو بھی نصیحت نہیں سمجھتے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. اچھا, کراچی میں کتے بہت ہو گئے ہیں, کیا یہ مجھے تو, میں نے تو جب بھی کسی سے پوچھا یار یہ پہلے تو KMC والے مارتے تھے کتے وتے نا, کچھ کنٹرول میں رکھتے تھے, اب تو سارا زور فیملی پلاننگ پر ہے انسانوں کی, انسانوں کو پیدا نہ ہونے دیا جائے. کتوں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جی, اس میں انہوں نے کیا یہ NGOs کی طرف سے پابندی ہے مارنے پر؟ یہ آپ اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے جنرل نالج کا. اصل میں کیا ہے, مروب ذہن ہے کہ بھائی وہ مغرب کے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ آپ کتوں کو مار دیتے ہیں. اب میں نے پچھلے دنوں کہا یار آپ بندے مر جائیں اس کے ذریعے. نہیں, اتنے بائکوں پہ لڑکے میں دیکھ چکا ہوں جو کتوں سے ٹکرا کے کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی زخمی ہوا ہوا ہے, اور پاگل کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو. صاف فجر کی نماز کے لیے نکلیں تو ایک زندگی مشکل. اور ہمیں تو خیر اب یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, ہماری تو اتنی ایسی نسلی مرغیاں کھا گئے ہیں, 4 کتے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خیر اب یہ اتنے بڑے بڑے مسائل میں مرغیوں کی کیا کریں, لیکن لوگ گر رہے ہیں. جی تو نہیں, اب اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اس دن یہ کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو, NGOs کی طرف سے کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ مچھر مار اسپرے کریں تو کوئی NGO کہے گا یار مچھروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو آپ کیوں مار رہے ہیں ان کو. بھائی پرائرٹی ترجیح دیکھی جاتی ہے. آپ کے بچے کاٹ رہے ہیں, وہ ریبیز کا شکار ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, تو آپ اس کے لحاظ سے اسٹریٹجی بنائیں گے. اور آپ کو اتنا پیار ہے ان کتوں سے تو آپ اپنے کتوں کو کنٹینروں میں لیں, اور اپنے جہاں پہ بنے ہوئے ہیں سرکار کے, وہ بنے ہوئے ہوتی ہیں جگہیں جہاں پر کتوں کو لا کر ڈالا جاتا ہے, تو کرو نا یہ کام. یہ کام بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ویکسین لگائیں گے. ارے بھائی ویکسین لگانے سے اس نے کاٹنے کی صلاحیت تھوڑی ختم ہو جائے گی, اس کا زہر ختم کر دو تم زیادہ سے زیادہ, لیکن کاٹنے کے بعد اس کا جو انفیکشن ہوتا ہے, کیا ہوا سے جراثیم بھی نکال لو؟ نہیں, یہ جو روڈ کے جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ تو ویکسین اس کا حل نہیں ہے. اس کا ویکسین حل نہیں ہو تو سامنے آ جاتا ہے. اتنے تو کورونا کی ویکسین لوگوں کو نہیں لگی یہاں پہ, دیکھ لیجیے آپ. تو بھائی یہ جو ہے نا ان لوگوں کی بیمار ذہنیت ہے. ویسے مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ والے کام کرتے ہیں, لیکن جو مغرب اپنے بلدیاتی اداروں کو اختیار دیتا ہے وہ نہیں دینا چاہتے. بڑے نیو یارک اور میں نے ترکی میں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا دیکھا ہے, اور ایک اس کا نمبر ہوتا ہے, اور اس پہ یعنی یہ رجسٹرڈ کتا ہے, یہ گورنمنٹ کے علم میں ہے بالکل, اور ویکسین ہوتی ہے اس کی, تو نسل بھی کنٹرول میں ہے. صحیح. اور اس کتے کو گویا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ کتا پن نہیں دکھائے گا اپنا, یعنی وہ بہت ہی کتا نہیں مہذب کتا ہے, یہ یعنی کتا ہے لیکن بہت ہی کتا ہے, بہت نہیں, بہت زیادہ کتا نہیں ہے, مہذب کتا ہے. اچھا, تو بہرحال وہ جو یہ ہے نا یہ کنٹرول ہو سکتا ہے, یہ انشاءاللہ. یہ آپ نے ویسے بہت ہی اچھی توجہ دلائی ہے. یہ KMC کے کاموں میں سے بہت اہم کام ہے, اور یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. اور میرے ذہن میں تو اس کی ایکسپورٹ وغیرہ کا بھی حساب ہے. کس کو, چائنا کو کھلائیں گے؟ مطلب جو بھی کھا سکتا ہو کھلا دیں گے. یہ تو جائز نہیں, گوشت تو اس کا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. نہیں, اچھا گوشت نہیں کر سکتے, کتا تو کر سکتے ہیں نا. اب مولوی صاحب, مفتی صاحب دیکھیں ہیلے والے فتوے تو آپ کے پاس ویسے پہلے سے موجود ہیں, میں نکلوا لوں گا. نہیں, نہ مسلمان حرام کھا سکتا ہے نہ کھلا سکتا ہے. یہ میں مذاق کی بات کر رہا تھا. ویسے کتے آپ جہاں چاہے بھیج دیں, یہ تو میں مذاق کی بات کر رہا تھا. وہ لیں گے بھی نہیں, اتنے نیک نہیں ہے وہ کہ آپ سے کتے خریدنا شروع کریں. لیکن یہ کرنا ہے, اس کو کرنا ہے. بہت بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور مارنا پڑا تو ماریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو اس میں. دیکھیں ہمارے کتنے ذخائر ہیں, گیس تو ہماری اپنی ہے نا. جی بالکل. یعنی ہمارے ملک میں ہم تو بچپن میں سنتے تھے کہ 200 سال کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں, کہ 24 گھنٹے بھی پورا ملک گیس استعمال کریں نا 200 سال تک تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے. بالکل. اور اب گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. اس میں کیا, سردیوں میں جب پانی گرم ہونے کی ضرورت ہے تو چولہا نہیں چل رہا ہوتا. جی بالکل. دوپہر کو چل رہا ہوتا ہے چولہا. جی. تو یہ کیا یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس کی ایک ریزن ہے. اب دیکھیں سندھ میں 71% گیس نکلتی ہے, پہلے زیادہ بلوچستان سے نکلتی تھی. اب پاکستان کی جو 71% گیس ہے سندھ سے نکلتی ہے. ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 158, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں گیس نکلتی ہے, چلو میں بھی باقیوں کی بات نہیں کرتا, اپنے صوبے کی کرتا ہوں, اس کو ترجیح دی جائے گی اس کی ضروریات کو. تو انڈسٹری والے بھی روتے رہتے ہیں اور ڈومیسٹک بھی روتے رہتے ہیں کہ ظاہر نہیں. اور اس وقت بھی واقعی یہی صورتحال ہے کہ آپ رات کو اگر دیر سے گھر پہنچیں تو آپ کو جو ہے وہ کھانا چولہے پہ گرم نہیں ہو سکتا, اور آپ کو نہیں ملے گا, آپ صبح کا انتظار کیجیے. اور بعض جگہوں پہ تو صبح بھی جا رہی ہے
لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. حالانکہ یہ گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. دیکھیں اتنا عرصہ گزر گیا ہے. جو ایکسپلوریشن کہتے ہیں نا گیس کو, ایک تو اس کی ٹیسٹنگ کرنا اور اس کے بعد گیس نکالنا, بلاکس کہلاتے ہیں یہ بہت سارے بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی اور ایون کے پی میں بھی, لیکن پچھلے 8-10 سال سے اس پر کام نہیں کر رہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں نہیں کر رہے, کس کے کہنے پہ نہیں کر رہے. اصل میں دیکھیں ہمارے اوپر پتہ نہیں کون کون سی چیزیں لاگو کر دی جاتی ہیں. جب یہ IMF اور ورلڈ بینک آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے, قرضے تو پکڑے ان لوگوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے, مصیبت میں ہمیں ڈال دیا ہے, اور ان کی باتیں مانتے ہوئے آپ کو بہت سارے کام سے روک دیتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ IMF کی شرط میں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایکسپلوریشن اگر یہ کرنا چاہیں تو آج کا یہ مسئلہ 3-4 سال بعد حل ہو سکتا ہے, 5 سال بعد حل ہو سکتا ہے, 10 سال بعد ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے کہ گیس کے ذخائر ہمارے یہاں سے ختم ہو گئے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ذخائر کو نکال ہی نہیں رہے. تو جو آئیڈینٹیفائڈ بلاکس ہیں آپ نکالنا تو شروع کریں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے بہت ساری چیزوں میں LNG کی طرف آپ گئے تو وقت پر آپ نے امپورٹ نہیں کی. پچھلی حکومت نے بھی یہ حرکت کی تھی, انہوں نے کی تو مہنگی بھی پڑتی ہے. اب تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جب پیسے تھے سستی پڑ, مثال کے طور پر اگر 100 روپے کی ایک چیز تھی تو آپ نے جب وقت پہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کو امپورٹ نہیں کیا تو وہ آپ کو 400 روپے کی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ پوری دنیا میں مانگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمیں مہنگے ریٹ میں ملتی ہے. جب سستے ریٹ میں مل رہی ہوتی تو ہم صرف اپنی کاغذی کارروائیوں میں نااہلی کی وجہ سے, پچھلی خان صاحب والی حکومت میں بھی یہ حرکتیں ہوتی تھیں اور اس حکومت میں بھی حرکتیں ہوئی ہیں, تو اس کے نتیجے میں بھی ہمارے پاس ڈیفیشنسی پیدا ہو رہی ہے. تو نااہلی کا شاہکار ہیں الحمدللہ. ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے کہ زلفوں کے سب اسیر ہوئے, سارے ہی ایک جیسے ہیں. تو میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کہاں پر سب ایک جیسے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے آج کی بات اتنا ہی رہنے دیں. زلفوں کا تذکرہ تو کر دیا خیر, اور زلفوں کا کر دیا. بس آپ سے عرض یہی ہے کہ آپ ہمارے ان سارے پروجیکٹس میں جو ہم کراچی کا لائحہ عمل لے کر چل رہے ہیں, اس میں وہ بھی ہے کہ جو میئر بننے کے بعد کے ہیں, لیکن وہ بھی ہے جو سماجی ایجنڈے کے تحت, تعلیمی ایجنڈے کے تحت. تو آپ کی آواز ایک طاقتور آواز ہے. آپ ہمارے ان سارے خیر کے کاموں میں شرکت بھی فرمائیے, سرپرستی بھی فرمائیے, آواز بھی ہماری بنیے, اور لوگوں کو بھی کہیں کہ یار ووٹ ڈالنے جاؤ تو انسان بن کر سیدھا سیدھا ترازو پہ ووٹ ڈال دینا. جزاک اللہ جی. حافظ نعیم صاحب کا بہت بہت شکریہ. میں اب چونکہ یہ سیاسی چینل نہیں ہے تو میں تو کراچی کے حالات سے بہت پریشان تھا, سبھی پریشان ہیں. تو ہم نے کہا جی ادھر حافظ نعیم صاحب کا ایک تجربہ ہے, سیاسی لیڈر ہیں, تو تھوڑا سا ان سے ہم ان کے نظریات اور ان حالات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, تھوڑا سا ان کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. ووٹ تو حافظ نعیم صاحب کہیں گے ترازو کو دیں, PTI والے کہیں گے کہ جی PTI کو دیں, MQM کہے گی MQM کو دیں. وہ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے جی. نہیں وہ آپ نے کس کو دینا ہے, وہ تو آپ تو یہی فرمائیے. آپ تو یہی فرمائیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ PTI کے رہیں, آپ نون لیگ کے رہیں, آپ MQM کے اگر اب بھی رہ سکتے ہیں تو رہیں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ کراچی کے لیے آپ کی پسندیدہ پارٹی زیادہ ڈیلیور کر سکتی ہے یا جماعت اسلامی کر سکتی ہے. بس میرا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے لیے ہم سب کو مشترک ہو کے سوچنا چاہیے, اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف کر کے فی الحال کراچی کو بچانے کی کوشش کریں. ہم تو پورے ملک گئے ہیں, وہ یہ حالات کہیں بھی نہیں ہیں, پنجاب میں بھی نہیں ہے, KPK میں بھی نہیں ہے جو یہاں حالات چل رہے ہیں. یہاں بہت خطرناک حالات ہیں. بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب کا, اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے ان کو, اور کہ وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے, اور جو بھی مثبت کام یہ کر رہے ہیں دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, اور خامیوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرے. آمین. جزاکم اللہ, بارک اللہ. السلام علیکم.